رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کا ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ نے وہ نقشہ یاد کر لینا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کا تھوڑا اس طرح عطا کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ آدم، حضرت آدم جو جد امجد ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہیں زمین سے لے کے آسمان تک جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دو، اور اللہ عطا کر دے۔ آدم کا دوسرا بیٹا ہے، یہی مانگے۔ تیسرا بیٹا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کمی بھی نہ کرے، وہی مانگتا رہے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی نعمتیں، جتنے خزانے نازل کیے ہیں سب اکیلے مجھ کو دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ اور قیامت تک ابھی زمین کے اوپر 7 ارب سے زائد انسان ہیں، قیامت تک کتنے آنے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں؟ ارب ہا ارب لوگ آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آنے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا مانگے؟ زمین و آسمان کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا چلا جائے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ یہ سب آدم کے بیٹوں کو زمین اور آسمان کے سارے خزانے دینے کے بعد تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جو مثال دی ہے، سبحان اللہ۔ اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اس کے اندر سوئی کو ڈبو، سوئی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ ایک باریک سا قطرہ ساتھ سوئی کے چپک جاتا ہے۔ اس ایک قطرے نے اس عظیم الشان سمندر میں جتنی کمی کی ہے، کچھ کی ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر کس سے مانگتے ہو؟ پھر کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ تمہارا رب تو پوری اولاد آدم کو دنیا جہان کے خزانے دے کر بھی خزانوں سے محروم نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم نے دعا کو عبادت سمجھا ہی نہیں، ہم نے دعا اپنے رب سے کی نہیں۔ اور آپ کو کس کس نبی کا دعا کا واقعہ آپ کے سامنے، انبیاء کے دعا، یہ لوگوں کے سامنے انبیاء کی دعائیں رکھیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے، ان کی تو اللہ نے سننی تھی، ایک چلو یہ پہلو تو ہے، لیکن دوسرا پہلو آپ نے غور نہیں کیا کہ نبی کو بھی جب اولاد کی حاجت ہوئی، نبی صابر ہوتا ہے، مانتے ہیں، نبی صبر کرتے ہیں۔ زکریا ایک عرصے سے صبر کر رہے تھے نا، مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو دل میں یہ آس جاگ اٹھی، بوڑھا ہوں، بیوی بانچ ہے، بن موسم کے مریم کو پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ نبی تھے، پہلے بھی علم تھا، لیکن زبان پہ الفاظ نہیں تھے آتے۔ اچانک کہہ دیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، منہ سے الفاظ نکل گئے۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، ایک اینگل تو یہ آپ کو یاد ہے کہ نبیوں کی تو اللہ سن لیتا ہے، یہ بھی ایک دوسرا اینگل بھول گئے کہ نبی بھی اگر اولاد مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ نبی کو بھی اولاد ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ یہاں پہ تو اولادیں دینے والے، بگڑی بنانے والے ہر گلی کی نکر کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں پہ انبیاء اولاد کے لیے کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ ایوب کی بھی، وہ بھی صابر تھے، ظاہر ہے بیوی بھی کیا اٹھی اور کیا اٹھی کہ کر دیجیے اب اللہ سے دعا کا۔ 70 برس آسانی اور آسائش میں گزرے، ابھی تو 15-17 برس ہوئے ہیں، تو اللہ سے صبر نہ کروں؟ ابھی اپنی بیماریاں، ہاں زبان پہ جب بیماری آنے لگی کہنے لگے اللہ ذکر کرتا ہوں اس زبان سے، اس سے محروم نہ رکھ۔ پھر دوستوں نے تانے دیے تو انی مسنی الضر کا نعرہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی واپس کی۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں جی نبیوں کی دعائیں، سب کی دعائیں موجود ہیں، کن سے مانگا نبیوں نے بھی؟ اللہ سے۔ اور نبیوں کو عطا کرنا ظاہر ہے ایک عام بندے کے ذہن میں آتا جی اولیاء اللہ اور انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ یہ بھی آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، یہ بھی مغالطہ، بیٹا پنکھا بند کر دو، یہ بھی مغالطہ ڈالا ہے کہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کے قریب اصلاً واقعات ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن میں آپ کو عصر حاضر کا ایک گناہ گار بندے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ، ادارے ہیں سعودی عرب میں، مکتبے ہوتے ہیں جالیات کے، نیکی کے کام کرنے کے،
اس کے مدیر نے ہمارے دوست عبد المالک مجاہد، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو خود سنایا. اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے یہ مغالطہ نکل جائے کہ گناہگار بندہ ہو تو اس کی رب نہیں سنتا. حقیقت تو یہ ہے کہ ابلیس نے نافرمانی کر کے رب سے مہلت مانگی تو رب نے اس کو بھی دے دی. مانگنے والے کو رب دیتا ہے. ابلیس کو بھی قیامت تک کی مہلت دے دی. یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ایک شخص تھا انڈیا کا، وہ جھوٹے قتل کے مقدمے میں اس کا ساتھ روم میٹ قتل ہو گیا، وہ بھی گرفتار ہو گیا. اور وہ جو انڈیا کا بندہ تھا، نام کا اس کا مذہب تھا، بنیادی طور پہ نہ وہ ہندو تھا، نہ عیسائی تھا، نہ سکھ تھا، مذہب بیدار تھا، لا دین تھا، کسی اللہ پہ یقین نہیں تھا رکھتا. قید ہو گیا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اب تو ظاہر ہے ما فوق الاسباب وہی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو مجھے نجات دے دے. قتل کا الزام ہے، اسلحہ برآمد ہو گیا، اس کمرے میں میں ساتھ رہتا ہوں. تو وہ باضابطہ طور کے اوپر پہلے حضرت عیسیٰ کو، عیسائیوں کے خدا کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو پکارنے لگا. کچھ دن پکارا، کچھ نہ بنا. یہودیوں کے حضرت موسیٰ کا نام لے کے پکارا، ہندوؤں کے، حتیٰ کہ وہ مکتب جالیات کا مدیر کہتا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے مذاہب مجھے پتا تھے، سکھ، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، سب کے الہوں کو پکار لیا، لیکن اسلام سے ایک نفرت تھی. بچپن سے لے کے جس ملک میں پلے بڑے تھے کہ نفرت تھی، اس کی طرف میں متوجہ نہیں تھا ہوتا. لیکن جب سب دروازے کھٹکا لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہر ایک کے رب کو پکار کے دیکھ لیا، مسلمانوں کے الہ کو بھی پکار کے دیکھ لیا جائے. وہ لڑکا خود بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارا، اے مسلمانوں کے رب، اگر تو واقعی خالق حقیقی ہے اور تو ہی سچا رب ہے مسلمان جس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں، اور اسلام ہی سچا دین ہے، تو اے اللہ پھر مجھے اس قتل سے بری کر دے. کہا کہ ابھی میں نے دعا ختم نہیں تھی کی، دروازہ کھٹکا، مجھے جیلر لے کے آیا کہ ہم نے تفتیش کی ہے، دوسرا قاتل پکڑا گیا ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہاں لے کے چلتے ہو؟ کہا سب سے پہلے اسلام کو قبول کروں گا، میں گناہگار، میں عاصی، میں نکما، میں نے زندگی میں کبھی نیکی کا ایک کام نہیں کیا، تمہارے رب کو پکارا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمہارے رب نے میری پکار کو سن لیا ہے. گناہگار آدمی، آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا کہ گناہگار بندوں کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟